بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری میڈیسن جو ہے وہ ہے جی میڈیسن تو نہیں ہے، آج ہم نے لیکچر لینا ہے بایو کیمک کے حوالے سے. تو سب سے پہلے تو یہ جو بک ہے اس کی بایو کیمک کی 12 ٹیشو ریمیڈی ہے، یہ 12 ٹیشو ریمیڈی بک کا نام ہے اس کا. اس میں بایو کیمک کے حوالے سے ہے کہ انسانی جسم جو ہے نا 12 نمکیات میں مشتمل ہے، جو سب سے اہم 12 نمکیات ہیں، تو ان کی کمی بیشی سے مختلف قسم کے مسائل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی جو بایو کیمک ہے یہ دو قسم کے ہیں، آرگینک اور ان آرگینک. تو سب سے پہلے آپ کو آرگینک اور ان آرگینک کا ایک جنرل سا میں مطلب سمجھاؤں گا تاکہ آپ کی جنرل ایک گریپ آئے اس کے بارے میں کہ آرگینک کیا ہے اور ان آرگینک کیا ہے. جو مین ڈفرنس ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آرگینک ہے وہ اس میں کاربن شامل ہوتی ہے اور وہ جاندار چیزوں سے لیا جاتا ہے. جو ان آرگینک ہے اس میں کاربن نہیں ہے بھی سی تو بہت کم مقدار میں. دوسرا یہ جاندار سے نہیں بے جان سے لیا جاتا ہے. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں. جنرل ذرا آرگینک کے بارے میں، یہ ایسے مرکبات ہیں جو عام طور پر کاربن ہائیڈروجن کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آکسیجن، نائٹروجن، سلفر، فاسفورس بھی اس میں شامل ہے. یہ جانداروں کے جسم میں پائے جاتے ہیں. یہ جلنے کے قابل ہوتے ہیں. زندگی سے تعلق ہے ان کا، یعنی کاربن پہ مشتمل ہوتے ہیں. جیسے آپ کا گھی ہو گیا، تیل ہو گیا، شکر ہو گیا، پروٹین ہو گئی، اس کے علاوہ گلوکوز، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ. تو یہ ہے آرگینک. یہ آرگینک چیزیں ہیں، زندگی سے تعلق ہے ان کا، ان میں کاربن شامل ہے. ہم نے جو چیز پڑھنی ہے وہ ان آرگینک ہے. جو ہمارے بایو کیمک ہے یہ ان آرگینک ہے. ان میں کاربن شامل نہیں ہے بھی سی تو بہت کم مقدار میں، کئی شاذ و نادر. تو ان کا تعلق بیسیکلی زندگی سے ان کا تعلق نہیں، مطلب یہ بے جان چیزوں سے. جیسے مدنیات ہیں ہماری، نمک ہو گیا، NaCl، H2O پانی ہو گیا، تیزاب ہو گیا، دھاتیں ہوں گی ہماری. تو یہ ان آرگینک. تو ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ان آرگینک ہے. ان آرگینک ہمارے کسی بھی سسٹم میں براہ راست حصہ نہیں لیتا، لیکن اس سسٹم کے فلو میں ہیلپ کرتا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے چلاتا ہے، راستہ مہیا کرتا ہے اس کو. اس کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام پرفارم نہیں ہو پاتا. اس کا رول ہے، اس میں بہت اہم کردار ہے ان کا. تو یہ جو 12 نمکیات ہیں ان کے بارے میں ہم جنرل سے ایک تجزیہ پڑھیں گے کہ کس کس جگہ پہ کس کا کیا رول ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے اوپر لکھا ہوا جی ان آرگینک کانسٹیٹیوشن آف سیلس. ان آرگینک constituents of the cells. The principal inorganic material of nerve cells are میگنیشیا فاس، کالی فاس، نیٹرم. نیٹرم سے مراد یہاں نیٹرم فیملی ہوگی پوری، کیونکہ نیٹرم کے آگے فاس، میور یا سلف نہیں لکھا ہوا، صرف نیٹرم ہے. آگے فیرم. فیرم فاس صرف ایک ہی ہے، فیرم کے ساتھ باقی تو ہے نہیں. جیسے کالی فاس ہے، کالی فاس باقی ہیں، لیکن کالی سلف یا کالی میور نہیں لکھا، صرف فاس لکھا ہوا ہے. تو اس طرح یہ دیکھا کہ نرو سیل میں کیا ہوگا، میگنیشیا فاس، کالی فاس، نیٹرم پوری فیملی اور فیرم. یہاں پہلے یہ سمجھیں کہ نرو سیل ہیں کیا. نرو جیسے نرو سے مطلب ہے نرو سیل، نرو نیوران سے ہے. نیوران یعنی جو پیغام پہنچاتے ہیں آپ کے جسم میں، یعنی ایک جگہ سے پیغام دوسری جگہ. یہ موسٹلی ریڑھ کی ہڈی اور جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے کا رابطہ، یعنی کہ پیغام پہنچانا اور پھر واپس اس کو چھوڑنا. عضلات کو جیسے عضلات کو حرکت دینے کا حکم، لازمی بات ہے آپ سینس کرتے ہیں پھر یہ چلتا ہے نظام. تو یہ آپ کی نرو کے تھرو ہی ہو رہا ہے سارا. تو بیسیکل جو باڈی کے موومنٹوں میں جو سگنل چل رہے ہوتے ہیں یہ نرو کے تھرو چل رہے ہوتے ہیں. نیوران اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. جیسے آپ کسی چیز کو سینس کرتے ہیں، سنتے ہیں تو وہ بھی نرو کے تھرو ہی آتی ہے، بولتے ہیں تو بھی نرو کے تھرو ہی آتی ہے، حرکت کرتے ہیں تو نرو سیل کے تھرو ہی کام سارا چل رہا ہوتا ہے. اب ان کی کمی میں کیا ہوگا، اس کی کمی ہوگی کمزوری ہوگی، کپ کپی آتی ہے، توازن بگڑ سکتا ہے آپ کا، یاداشت کی کمزوری، جیسے خون کی گردش میں کمی، اعصاب کو آکسیجن نہ ملنا، یہ سارے مسائل ہو سکتے ہیں. تو اب ان جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں جیسے کپ کپی، توازن بگڑنا، یاداشت، خون کی گردش، تو یہ جو آپ اوپر کانسٹیٹیوشن پڑھے ہیں جیسے کالی فاس ہے، آپ کو پہلے معلوم ہوگا کہ ہم یاداشت کی کمزوری کے لیے دیتے ہیں، اعصاب کی کمزوری کے لیے بھی دیتے ہیں. میگنیشیا فاس بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم دیتے ہیں، کریمپس وغیرہ پڑتے ہیں جب آکسیجن کی سپلائی صحیح نہیں ملے گی، سگنل صحیح نہیں آئیں گے تو کریمپس کا ایشو بھی بنتا ہے اس میں. نیٹرم فیملی، فیرم فیملی یعنی خون کی گردش میں فیرم اہم کردار ادا کرتا ہے، آئرن ہے. پھر آگے مسل سیلز. جو مسلز میں ان کے تعلق مسلز کے ساتھ ہے، پٹھوں کے ساتھ ہے. کنٹین دا سیم، جو اوپر آپ نے پڑھے ہیں یہ بھی اس میں ہوں گے. کنٹین دا سیم ود دا ایڈیشن آف کالی میور. اب مسل سیلز میں وہ اوپر والی بھی ہیں اور کالی میور بھی شامل ہوگی. کہ مسکولر مسل سیل جو آپ کے پٹھے ہیں، اب پٹھوں کا کیا کام ہے کہ یہ حرکت کے لیے سکڑتے ہیں اور پھر پھیلتے ہیں.
دونوں کام کرتے ہیں. جیسے آپ چلتے ہیں, اٹھتے ہیں, بولتے ہیں, دل کی دھڑکن ہے, کیونکہ زبان بیسیکلی ایک پٹا ہے نا, موو کرتا ہے. یہ اس کا تعلق بولنا نہیں, بیسیکلی وہ حرکت, جو مسل جو حرکت کر رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اور دل کی دھڑکن ہے, جسمانی حرکت میں مدد دیتے ہیں. آنتوں اور خون کی نالیوں جیسے معدے میں خود بخود حرکت کرتے ہیں. خون کی نالیوں میں جو نالی بیسیکلی وہ پٹے کی طرح موو ہو رہا ہوتا ہے, نالی جو حرکت کر رہی ہوتی ہے, یا آنتوں کی جو ہے حرکت ہے وہ ہو گیا, یا آپ جو چلتے ہیں یا خودکار موومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں جو پٹھوں کی, تو اس میں آپ کی کالی میئر کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ وہ اوپر والے جو سیلز ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں اس کے ساتھ. اچھا, اس کے بعد ہے جی کنیکٹو ٹیشو آر فار دیئر اسپیسیفک سبسٹانس سلیشیا, while that of the elastic tissue is especially for calcarea floor. کہتا ہے کہ جو کنیکٹو ٹیشو ہیں, کنیکٹ کرنے والے, جوڑنے والے, اس کی سب سے جو فیوریٹ ہے, جو سب سے اسپیشل قسم کا اس کا ہے ان آرگینک کنسٹیٹیوٹ ہے, سیل ہے, وہ سلیشیا ہے. اور آپ نے سلیشیا پڑھی ہے کہ سلیشیا کیا کرتی ہے. تو سلیشیا, سب سے پہلے کنیکٹو سیل کو دیکھ لیتے ہیں کہ کنیکٹو ٹیشو کیا چیز ہے. کہ یہ ریشے دیگر اہم مادے بناتے ہیں. مثلا کہ ہڈی کی بناوٹ ہو گیا, مرمت ہو گئی. ہڈی کی بناوٹ کیا کہ سلیشیا کے جسم میں کم ہو جائے ہڈی میں, تو اس میں سوراخ سے بن جاتے ہیں ایسے. جب سلیشیا کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے سلیشیا مرمت بھی کرتی ہے اور ہڈی کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ اعضاء کو جوڑتے ہیں, سہارا دیتے ہیں. جیسے کنیکٹ سے ظاہر ہے کنیکٹو, کنیکٹ کر کے رکھنا اس چیز کو. یہ مسلز کو بھی کنیکٹ کرتے ہیں, ہڈی کو آپس میں جوڑنے کا عمل ہے وہ بھی کرتے ہیں, گوشت کو جو آپس میں جوڑنے کا عمل ہے, جلد کے نیچے جو جگہ بھری جاتی ہے یا ہڈی کے ساتھ جو جگہ بھری ہوتی ہے وہ بھی کنیکٹو ٹیشو کا کام ہے. اس کے علاوہ جسم سے جو آپ کے ایکسٹرا جیسے پیپ وغیرہ ہوتی ہے اس کو نکالنا, یعنی صفائی کرنے کا کام بھی یہ کردار ادا کرتے ہیں کنیکٹو ٹیشو. اس کے علاوہ جو ہے دفاعی نظام میں مدد کرتے ہیں, دفاع کرتے ہیں یہ آپ کی. اس کا اگر ان میں خرابی آ جائے, کوئی ایشو بن جائے ان میں, تو جیسے جگہ کا سخت ہو جانا, ہڈیوں کا کمزور ہو جانا, نشو و نما, اور اس کے علاوہ آکسیجن کی کمی وغیرہ. یا ایک اور خاص چیز جیسے آپ کے آر بی سیز ہیں, ڈبلیو بی سیز ہیں یا پلیٹلیٹس ہیں, یہ بھی کنیکٹو ٹیشو کی ہی ایک قسم ہے, کیونکہ انہوں نے بلڈ کو جوڑا ہوا ہوتا ہے. کہیں سے بلڈ نکلنے لگتا ہے تو وائٹ سیل آ جاتے ہیں تو اس کو نکلنے نہیں دیتے, کنیکٹ کر کے رکھتے ہیں. ان کا بھی ایک کردار ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ایڈوانس ہے آج کل, ایڈوانس ٹیکنالوجی میں, کہ یہ بھی مطلب اسی کی ایک قسم میں شامل ہے. تو اس کے علاوہ یہ جسم کو مضبوطی دینا اور اس کو ایک شکل دینا, اس میں بھی کنیکٹو ٹیشو کا بہت اہم کردار ادا ہوتا ہے. جسم کو گرم رکھنا یا اندرونی اعضاء کو محفوظ رکھنا, یہ بھی کنیکٹو ٹیشو کا کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو جس طرح چربی ہے, چربی کنیکٹو ٹیشو میں آتی ہے. یہ جسم کو گرم بھی رکھتی ہے, کیونکہ جب بھوک لگی ہو تو ہم وہ جو باڈی ہے وہ اس کو یوز کرتی ہے ساتھ میں. تو جیسے آپ کو بلڈ, بونز, کارٹیلیج, جو کارٹیلیج جو ہڈی کے اندر ایک جھلی سی ہوتی ہے, کارٹیلیج وہ ایریا ہے جہاں پہ آپ کی ہڈی موو کرتی ہے, وہ بھی کنیکٹو ٹیشو میں ہی آتا ہے. تو یہ ان کو جوڑنے کا اہم کردار ادا کرتا ہے. تو یہ ان سارے حصوں میں جو کنیکٹو ٹیشو ہے آپ کی, کنیکٹو ٹیشو میں آپ کی سلیشیا کا سب سے اہم کردار ہوگا. پھر آگے ہے جی الاسٹک فائبر. الاسٹک نام سے ظاہر ہے لچک, جیسے ربڑ ہوتی ہے اس میں لچک ہوتی ہے. کنیکٹو ٹیشو میں ہم نے پڑھا کنیکٹ کرنے والا, جوڑنے والا. الاسٹک میں ہم نے پڑھ رہے ہیں کہ الاسٹک مطلب فلیکسیبل, جس میں لچک ہو. ٹھیک ہے, تو لچک میں جو سب سے بڑی اس نے بتایا بایوکیم میں کیا, وہ کلکیریا فلور ہے. مطلب اس کا رول اس میں سب سے زیادہ ہے. تو یہ ہوگا کیا کہ کہتا ہے جی اس میں لچک دار ریشے زیادہ ہوتے ہیں, خاص قسم کا کنیکٹو ٹیشو ہوتا ہے. یہ اس جگہ ہوتا ہے جہاں سکڑنے اور پھیلنے کا عمل زیادہ ہوتا ہے, اس جگہ اس کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے. خون کی بڑی نالیاں, جیسے جو دل کے قریب آپ کی شریان ہوتی ہے, اس طرح پھیپھڑے کے کچھ حصے ہو گئے, جلد اور کچھ آپ کے لیگمنٹس ہو گئے. خون کی نالیاں جو دل کی دھڑکن کو بھی کنٹرول کرتی ہیں, کیونکہ جب ان میں سے فلو صحیح طریقے سے جائے گا, اس کی وہ جو کھلنا اور بند ہونا ہے وہ اپنے حساب سے ہوگا, تو آپ کا بلڈ پریشر بھی مینٹین رہتا ہے اس کی وجہ سے. تو اس کے علاوہ جو ہے یہ جلد آپ کی ہوگی, پھیپڑے ہو گئے, دل ہو گئے, دیگر اعضاء کو کھینچنے اور واپس لانے کا کردار بھی ادا کرتا ہے. جلد کی لچک کو بھی مینٹین رکھتے ہیں. جلد کی لچک جیسے ہی کم ہوگی وہاں گلٹی بن جائے گی, تو وہ گلٹی کو ختم کرنے میں بھی کلکیریا فلور کا, یعنی کہ آپ کے الاسٹک فائبر کا سب سے اہم رول ہوتا ہے. موسٹلی گلٹیاں اسی وجہ سے بنتی ہیں کہ جلد میں جہاں پہ فلیکسیبلٹی ختم ہوئی تو وہ
گلٹی کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اس کے علاوہ بلڈ ویزلز, آپ کی خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں, اینوریزم بھی کہتے ہیں اس کو, تو وہاں پہ بھی کلکیریا فلور کا کردار ہوتا ہے, کیونکہ جیسی فلیکسیبلٹی وہاں پہ ڈسٹرب ہوگی. فلیکسیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ اس جگہ کا کمزور ہو جانا یا اسٹریچ ہو جانا زیادہ, دونوں صورتوں میں, ٹھیک ہے. اس لیے ہرنیا میں جیسے وہ جگہ کمزور ہوتی ہے تو ویزل ڈسٹرب ہوتی ہیں, تو ہمیں ہم ساتھ کلکیریا فلور دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو ہیلپ کرے اور وہ معاملہ دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ آ جائے. آپ کے پٹھے ہیں, لیگامنٹس ہیں یا ٹینڈن ہیں, دونوں. اب اس میں ایک تو مسلز ہیں, دوسرا اس میں اس نے کنیکٹ بھی کیا ہوا ہے. یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں. پٹھا بذات خود بھی ہے مسکولر, لیکن اس کو کنیکٹو ٹیشو نے جوڑا ہوا بھی ہے, اور اس میں لچک بھی ہے. مین اس میں تینوں اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہوں گے. بات سمجھ آئے گی میری؟ اس میں کلکیریا فلور کا کردار سب سے اہم ہوگا. پھر ہے جی, ان بون سیلز وی ہیو کلکیریا فلور اینڈ میگنیشیا فاس, کہ ہڈیوں کے سیل میں کہتا ہے کہ ہم کیا رکھتے ہیں, کیا ہوتا ہے ہمارے پاس, کلکیریا فلور ہوتا ہے اور میگنیشیا فاس ہوتا ہے, اینڈ اے لارج پورشن آف کلکیریا فاس. لیکن ساتھ میں اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہڈیوں کی جو سیلز ہیں, بون سیلز ہیں, اس میں کلکیریا فاس سب سے زیادہ مقدار میں. پھر کہتا ہے the latter is found in small quantity in cell of muscles. یہ جو بعد میں کہتا ہے لیٹر از فاؤنڈ, یہ جو بعد میں آپ نے ذکر کیا یعنی کلکیریا فاس کا, تو کہتا ہے یہ مسلز میں بھی ہوتا ہے, نرو میں بھی ہوتا ہے, برین میں بھی ہوتا ہے, اینڈ کنیکٹو ٹیشو میں بھی کلکیریا فاس پایا جاتا ہے. یہ جو بعد میں آپ نے ذکر کیا, کہتا ہے یہ اس کا مطلب ہے کلکیریا فاس ایک انتہائی اہم قسم کا میکینک ہے. کارٹیلیج اینڈ میوکوز سیلز, کارٹیلیج اینڈ میوکوز سیل. کارٹیلیج کہتے ہیں کہ یہ ایک لچکدار, مضبوط لچکدار ایسا ہوتا ہے, یعنی کہ جیسے آپ کی جو ہڈی ہے, ہڈی جس اندر وہ گھسی ہوتی ہے اور وہ موو کر رہی ہوتی ہے, اس کے اندر جو جھلی ٹائپ ہوتی ہے وہ کارٹیلیج کہلاتی ہے. یہ مضبوط بھی ہوتی ہے, لچکدار بھی ہوتی ہے, اس میں میوکس سا بھی ہوتا ہے, تو اس لیے کارٹیلیج اینڈ میوکوز سیل اس نے اس کو نام دیا ہے. تو یہ ہڈیوں کے سروں یعنی جوڑ, ناک, کان, پسلی اور دیگر حصوں میں پایا جاتا ہے. یہ جسم میں جھٹکوں کو جذب کرنے اور ہڈیوں کو رگڑ سے بچاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بلک اور یہ میوکوز جو ہے یہ بیسیکلی ایک صفت ہے اس کی. تو میوکوز کیونکہ اس میں میوکوز پیدا ہوتا ہے, وہ جیسے ناک میں آپ دیکھیں, منہ میں دیکھ لیں, تو یہ ادھر لیکوڈ یا یہ جو ہے پانی سا یا جس کو آپ کہتے ہیں سیرس کہتے ہیں, یہ پیدا ہوتا ہے وہاں پہ, اور یہ جسم کے تمام سخت ریشوں میں پایا جاتا ہے. جو ہارڈ ریشو ہوتے ہیں ان میں بھی یہ موجود ہوتا ہے. اور NaCl یعنی کہ آپ کا جو, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو اہم کردار ہے, کارٹیلیج اینڈ میوکوز سیلز ہیو دیئر اسپیسیفک ان آرگینک مٹیریل نیٹرم میور, NaCl, یہ نیٹرم میور کی نمک ہے, کہ یہ آپ کے جسم میں تمام قسم کے سخت بھی پایا جاتا ہے, یعنی ہڈی میں بھی, اور ہڈی کا جو کارٹیلیج ہے اس میں بھی پایا جاتا ہے. دوسرا بہنے والے حصوں میں پایا جاتا ہے, جو بہنے والے ہیں جسم کے تمام سخت اور بہنے والے حصوں میں. اب جھٹکوں کو کیسے برداشت کرتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ کوئی خبر سنتا ہے بندہ کسی قسم کی, تو وہ یعنی کہ آپ کا فلاں فوت ہو گیا, تو وہ ہونے لگ جائے گا, وہ جو پریشر آئے گا, جھٹکا ہے یہ بیسیکلی ایک, تو وہ رونے کی شکل میں جو آنکھوں سے پانی جا رہا ہوتا ہے نا, موسٹلی وہ نیٹرم میور ہوتا ہے, وہ نمکین ہوتا ہے, نمک ہوتا ہے. تو وہ اس باڈی میں کیا کرتا ہے, اس کو یہ پریشر کو جذب کرتا ہے اور آنکھ کی صورت میں پریشر کو ریلیز کر دیتا ہے. اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کو کیا ہوگا, سر درد شروع ہو جائے گا بعد میں. تو یہ اس کا کردار ہے جسم میں, ٹھیک ہے. پھر which is found also in solid and fluid parts of the body, یہ پایا جاتا ہے جسم کے تمام سخت اور بہنے والے حصوں میں. اور سخت سے مراد ایک اور بھی ہے, سخت سے مراد یہ بھی ہے جیسے آپ کے ناخن ہیں, آپ کے بال ہیں, جو چیزیں آپ کی سکن سے ڈائریکٹ لنک ہے, یہ ان حصوں میں بھی پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے جب آپ نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں تو آپ کی سکن ڈرائی ہونے لگ جاتی ہے یا آئلی ہونے لگ جائے گی, اوور جائیں گے تو آپ کے ناخن کریک ہونے لگ جائیں گے یا بڑے ہی نہیں ہوتے. یہ اکثر کہتے ہیں جی میرے جی ناخن ڈاکٹر صاحب نہیں بڑھ رہے, موسٹلی فیمیل کو بڑا شوق ہوتا ہے, تو ان کو میں اگر ہسٹری میں دیکھیں تو وہ نمک بہت زیادہ کھا رہی ہوں. اگر کہتی نہیں کھاتی, لیز, پاپڑ, کرکرے, دالسیمی, برگر سب کچھ کھا رہی ہیں اور ہر چیز میں نمک موجود ہے. بال گرنا آج کل بہت بڑا ایشو ہے, تو بالوں میں سب سے بڑا کردار آپ کے نیٹرم کا ادا ہو رہا ہوتا ہے, جلدی سفید ہونا, گرنا, ڈینڈرف ہونا اس میں. پھر کہتے ہیں جی ہیئر اینڈ کرسٹلائن لینز کنٹین, بالوں میں کرسٹلائن آنکھوں کی جو لینز ہیں ان میں among other organic substance also found.
کہتا ہے کہ باقی بھی ان میں موجود ہوتے ہیں، جو باقی آپ نے پڑھے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ فیرم بھی ان میں اویلیبل ہوتا ہے. کاربونیٹ ایز سچ آر اکارڈنگ ٹو مولشاٹ یہ ایک سائنسدان تھا، وداؤٹ اینی انفلوئنس ان دا سیل فارمیشن. کہتا ہے کہ جو کیلشیم کاربونیٹ ہیں، یہ جو کاربونیٹس ہیں، یہ آپ کے جسم میں ڈائریکٹ کسی کام میں اثر انداز نہیں ہو رہے ہوتے. جو بھی آپ کے کیلشیم کاربونیٹس ہیں ڈائریکٹ یہ کسی کام میں اثر انداز نہیں ہو رہے ہوتے. یہ ہے جناب ایک جنرل سا ویو اس کے بارے میں، ان آرگینک کے بارے میں. یہاں پہ آپ نے کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہے ان آرگینک کے بارے میں